وہ ہماری آپس کی بات ہے، پھر انشاءاللہ ہم کریں گے تاکہ آپ بیٹھے رہیں۔ میرا تو خیال تھا کوئی دیسی سا جلسہ ہے، تمبو ومبو لگا ہوگا، شامیانے تو سراغ سے لوگ کھاتے رہیں گے، تو بڑا زبردست پروگرام جو ہے ماشاء اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، کسی اور کو فالو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو لیتے ہیں، بعض کو نہیں لیتے، اس سے معاملہ ہو جاتا ہے خراب۔ جب بھی آپ کسی کو ادھورا فالو کریں گے تو بربادی آئے گی۔ اکثر میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ایک دفعہ بیان ہوا کہ بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ آخر میں میں نے کہا کہ وہ اپنے خرچے پہ کرے، ابا کے خرچے پہ لے۔ تو آدھا بیان سنا، آدھا نہیں سنا۔ تو ان لڑکوں نے جا کے اپنے ابا کو تنگ کیا، ابا مفتی صاحب کہتے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے۔ ابا آ گئے میرے پاس، آپ کا بیان سن کے سے میرا دماغ کھایا ہے کہ میری شادی کر دو، شادی کر دو۔ میں نے کہا بھائی کیا بیان؟ کہتے ہیں آپ نے تو خود کہا ہے۔ میں نے کہا جلدی شادی کرنی چاہیے، یہ میرا بیان ہے، لیکن پورا یہ ہے کہ اپنے خرچے پہ، ابا کے خرچے پہ بول لے آتے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے نا بولنے میں تو مجھے لگے گا میرے ساتھ آپ شریک ہیں۔ میں نے کہا بھائی ابا کے ذمے آپ کی بیوی کو پالنا، آپ کے بچوں کو پالنا ابا کے ذمے نہیں ہے۔ ابا نے آپ کو پال لیا، اچھی بات ہے۔ آدھا بیان سنا آپ نے 4 شادیوں والا، جس بیان میں یہ تھا کہ حقوق بھی برابر ہو، تو وہ والا سنا نہیں، تو کام خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ آدھا سنا، آدھا نہیں سنا۔ اسکول ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بیٹا نیوٹن کا دوسرا قانون تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا مس آدھا یاد ہے، آدھا یاد نہیں ہے۔ چلو آدھا ہی سنا دو۔ کہتے ہیں اس کالڈ نیوٹنز لا، لا کے آخر میں ہو جائے تو یہ آدھا ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کو آدھا فالو کرتے ہیں تو اس سے بجائے سوسائٹی میں سوار آنے کے معاملہ اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں۔ رسول کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ کی زبان اقدس سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ بہت ویلیو ہے اس کلام کی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی ضمانت لی ہے۔ نبی سنت کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کے قول اور نبی کے عمل۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے لیے حجت اور سیرت، آپ نے جو کچھ کہا وہ بھی ہمارے لیے حجت اور سیرت۔ میں کچھ کر رہا ہوں آپ کے لیے یہ حجت نہیں ہے، میرا اپنا عمل ہے۔
میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر شریعت کا لیبل لگا کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے تو میرا کہنا حجت ہوگا، میرا پرسنل عمل حجت نہیں ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے جو کہا وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل، قابل تقلید، اور جو آپ نے کیا وہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے فالو کرنا کس کو ہے. ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں انگلش، انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہیں، وہ انگریز ڈاکٹروں کی تحقیقات پڑھ رہے ہیں. ہر چیز میں ہم پڑھ کس کو رہے ہیں؟ انگریز کو. گھر میں آتے ہیں تو ابا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اماں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں. کلچر ہمیں ایک اور طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، ایجوکیشن ہمیں ایک دوسری سمت میں لے کے جا رہی ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تبھی ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور مذہبی طبقہ، اس کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا مسٹر اور ملا. مسٹر ایک الگ ڈفرینٹ قسم کے انسان ہوتے ہیں، اور مولانا ٹائپ کے لوگ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کے. لیب میں ٹیسٹ کروائیں تو ڈی این اے دونوں کا مختلف نکلے گا. اتنا فرق ہو گیا ہے. وہ الگ مخلوق نکلے گی، یہ الگ مخلوق نکلے گی. اتنا زیادہ ہمارے اندر فاصلہ بڑھ گیا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا تو ایک پہلو کو لیا، اور جنہوں نے فالو نہیں کیا انہوں نے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظر انداز کر دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو میرے بھائی ہمیں آپ نے رہبانیت نہیں سکھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں جنگ کے کمانڈر بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، بادشاہ وقت بھی تھے، تاجر بھی تھے، اپنی ازواج کے اچھے شوہر بھی تھے، بیٹیوں اور بیٹوں کے باپ بھی تھے. ٹھیک ہے بچپن میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہر چیز میں آپ رہنما اور رہبر تھے. تو ہم کیوں نہیں سیرت سے تمام چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے؟ سیرت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ایک چیز پکڑ کے رکھی. ہماری نظر میں مذہب کا مطلب صرف داڑھی نماز رہ گیا ہے. یہ بھی مذہب کا حصہ ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے. یہ جو جامع رشید کی ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی گئی ہے، کیا یہ لگتا ہے کسی مدرسے کی ڈاکومنٹری ہے؟ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیوں نہیں لگتا؟ فاصلے ہم نے اتنے بڑھا دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں، جب اسلام دنیا میں آیا ہے، گوروں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے. میں نے ریفرنسز کے ساتھ ایک جگہ یونیورسٹی میں بیان کیا تھا. گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں ہمیں کم سے کم 500 سال مزید لگتے. اسلام نے یہ 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. یہ انگریز لکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے آج میڈیکل سائنس میں آپ کو بڑے بڑے سائنسدان نظر آئیں گے ہر مذہب میں. ناسا میں آپ کو بڑے بڑے سائنسدان نظر آئیں گے، ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں. لیکن اس دنیا نے 1000 سال ایسے دیکھے ہیں جس میں کسی بھی فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور سائنٹسٹ کا نام سننے کو ملتا ہی نہیں تھا. یہ وہ ہسٹری ہے جو ہم بالکل بھول چکے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلاح و کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی. اردو بیچاری برباد ہو گئی ہے، ہر شعر کو آسان ترجمہ کرنا پڑتا ہے. اس کا
پہلے لوگ انگلش کا لفظ بولتے تھے تو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا تھا اس کو. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم کو اردو میں بولتے ہیں تو اس کو انگلش میں سمجھانا پڑتا ہے. صرف گالیاں رہ گئی ہیں اردو اور پنجابی میں. گالیاں رہ گئی ہیں جو ہم ایزی فیل کرتے ہیں. سب سے ایزی تو پنجابی میں گالیاں ہوتی ہیں. اردو میں بھی وہ مزہ گالیوں کا نہیں آتا. میں نے کچھ گالیاں انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے تو وہ کبھی اکیلے خوشبو لگا کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا. جب مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر میں وہ انگلش میں دے دیتا ہوں وہ گالیاں. اردو ترجمہ بہت خطرناک ہوگا لیکن انگلش میں اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تھوڑی 10-15 منٹ تو وہ سوچتا رہتا ہے کیا کہا ہے انہوں نے. تو دیکھو 1000 سال تک ہمیں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں یہ لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ہاں وہ فریب خورد شاہین ایک باز اور شاہین کا بچہ گدھوں میں کہیں چلا گیا. اب گدھوں میں رہتے 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 گدھوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دی. اس نے مردار کھانا, خود سے شکار نہ کرنا, چال میں فرق. اسے کسی نے سمجھایا بھائی تو شاہین ہوا کرتا تھا. او باپ یہ تیرا لائف اسٹائل نہیں ہے کہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا ہے. تیرا لائف اسٹائل دیکھ, وہ ہے تیرا اصل باپ, وہ اسٹائل ہے. اس کی سمجھ میں بات آئی تھی اتنی جلدی نہیں آئی تھی سمجھ. تو ہم بھی ایک طویل عرصے سے ہندوستان میں ہماری مغل حکومت کا خاتمہ ہوا, خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. 100 سال ہو گئے ہمیں غلامی میں, تو ہم ابھی تک اس ذہنی غلامی سے نکل نہیں پائے. جامع الرشید نے کوشش کی ہے ہمیں اس ذہنی غلامی سے نکالے. تو میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. اس پہلو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ایک ریاست کی تشکیل دیا. کیونکہ ریاست کے بغیر آپ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے. وہ ٹھکانہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن. بنو قینقاع سے آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے, بنو نذیر سے معاہدہ, بنو قریظہ سے معاہدہ. یہ سارے معاہدے کیوں ہو رہے ہیں؟ مدینہ کی ریاست کو بچایا جائے. یہ سیاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ابتدا میں لڑائیاں لڑی ہیں, کسی لڑائی میں خود پہل نہیں کی, کیونکہ مسلمان کمزور تھے, پہل کی طاقت نہیں رکھتے تھے. جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں دشمنوں نے حملہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع پہ اکتفا کیا. مکہ وہ پہلی لڑائی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 کا لشکر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مکہ پہ چڑھائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کی طرف سفیر بھیجے, کیسے سلیکٹڈ سفیر تھے وہ, ان کی پرسنالٹی کتنی. دقیہ کلبی رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت, اتنے اونچے قد کے, اتنی خوبصورت آواز. حضرت عمر نے آپ کے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ جب آپ مدینہ میں آیا کریں چہرہ ڈھانپ کے آیا کریں. آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے مدینہ میں عورتوں کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا. ایسی پرسنالٹی ان کو آپ نے منتخب کیا غیر مسلم بادشاہوں کے پاس اللہ کے نبی کا پیغام لے جانے کے لیے. کیسی خوبصورت پرسنالٹی, اتنی خوبصورت آواز. جب یہ کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے تو بادشاہ آپ کی دعوت سے بعد متاثر ہوگا, آپ کی پرسنالٹی سے پہلے متاثر ہوگا. ان تمام باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی کی سیرت میں حدیبیہ بھی ہے. 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر رہے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی ہے تو چڑھائی کر دی جائے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ 1400 اصحاب کو اتنے بڑی تعداد میں مکہ والوں سے لڑوانا, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے, اسباب کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط مان کے ان سے معاہدہ کر رہے ہیں. نبی کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی نظر آتی ہے, نبی کی سیرت میں ہمیں معافی بھی نظر آتی ہے, نبی کی سیرت میں ہمیں جنگ روکنا بھی نظر آتا ہے, نبی کی سیرت میں ہمیں یہودیوں سے لڑائی بھی نظر آتی ہے, نبی کی سیرت میں ہمیں یہودیوں سے معاہدے بھی نظر آتے ہیں, نبی کی سیرت میں ہمیں جنگی قیدیوں کو قتل کرنا بھی نظر آتا ہے, نبی کی سیرت میں جنگی قیدیوں کو کر آپ نے پالیسیاں بنانی ہے معجزوں کے انتظار میں بولے نہیں رہنا. ہم کیا کرتے ہیں, نبی کی سیرت میں جو معجزے ہوئے ہیں اس کو فوکس کرتے ہیں کہ بھئی 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تو فتح کس کو ہوئی؟ 313 کی. یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بیان کے سلسلے میں حاضر ہوں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, دلہن کے پاس پہلی رات کو گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کا آغاز کیسے کرے. بعض لوگوں پہ قدر تمیز کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے, تو وہ دلہن سے کہتا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. بھائی میرا بیان طے ہوا تھا, میں اس سلسلے میں حاضر ہوں, تو آپ نے رسپانس کرنا ہے تھوڑا میرے ساتھ. مجھے لگے کہ میں بات چیت میں بیان تو کرتا نہیں ہوں, بات چیت کرتا ہوں. اور بھی لطیفے بھی پٹارے کے رکھے ہیں, آہستہ آہستہ میں پارسل کروں گا تاکہ آپ لوگ بول رہے ہیں. تو کچھ لطیفے ریٹائر ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ہو گئے تو ریٹائر ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں دینداروں میں کیا مسئلہ ہے, ہم زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے. جذباتیت, استخارہ نکالا جائے. کتنے لوگوں کے واقعات سامنے آئے ہیں, کوئی کام کیا استخارے کی بھیٹ چڑھا دی. تو بھائی استخارہ سنت ہے, یقیناً کریں آپ, 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگیں. کرنا وہی ہے جو زمینی حقیقت سے بولو میچ کرے. کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ گیا. صاحب نے کہا میں استخارہ کرنے کے بعد اگر میری سمجھ میں آئے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. میں نے کہا استخارہ کیے بغیر اگر سمجھ میں آ رہا ہے کرنا ہے تو بھی کرنا ہے, استخارے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی کرنا ہے, استخارے کے بعد اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کرنا تو یہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا جس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور پھر بھی وہ کرنا شروع کر دیں. تو کرنا وہی ہے. تو کہاں آ رہا ہے؟ کھوپڑی. یہ میں اشارہ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کھوپڑی کا مصداق سمجھ جائیں کہ کھوپڑی کس کو کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں جو یہاں آ رہا ہے ہم دل سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, کھوپڑی سے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے. تو اب جب پاکستان بنا 1947 میں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا تھا. اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس میں 2 رائے نہیں ہے. اور پاکستان کا اسلام سے کتنا گہرا رشتہ ہے, کتنا گہرا رشتہ. آج اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام چھوڑ دیتا ہے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن پاکستان اگر اسلام چھوڑ دیتا ہے نا, آئین سے اسلامی شک نکال دیتا ہے. ہمارے آئین میں کہ کوئی قانون, اللہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بن سکتا. آئین سے اگر ہم یہ شک نکال دیں تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا سکتا ہے کہ اس ملک نے انڈیا سے علیحدگی جس بنیاد پہ لی تھی وہ بنیاد ان کے آئین سے نکال دی گئی ہے, لہذا اس کو انڈیا میں ضم کیا جائے. تو ہمارے پاس پاکستان کو غیر اسلامی بنانے کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانہ وہ 50-50 آیا کرتا تھا پرانے زمانے میں. تو اس میں کمنٹری دکھائی جا رہی تھی, یہ وہ نقشہ کھینچتے تھے اس میں نا کہ یہ ہوتا کیا ہے, پولیس کا بھی نقشہ کھینچتے تھے اور بہت سارے گورنمنٹ کے اداروں کا. تو اس میں دکھایا گیا کہ وہ ہاکی ٹیم ہے, کھیل رہی ہے, کمنٹری کر رہا ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. سلیم اللہ, لوگ کہیں گے نا سلیم اللہ تو کھیل لیا. تو کہہ رہی سلیم اللہ آپ دیکھ رہے, سلیم اللہ نے کیسی زبردست شاٹ ماری, سلیم اللہ نے یہ کیا, سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ سے بدتر تو کوئی کھیل نہیں رہا. تو لوگ جو تھے نا جو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کر. تو یہ کمنٹری کرنے والے کہتے تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہت اچھا کھیلا. تو آخر میں دکھایا کہ اس کے پیچھے کسی نے پسٹل رکھی ہوئی ہے. تو اس کے پاس سلیم اللہ کو اچھا کھلانے کے علاوہ کوئی آپشن تھا؟ پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے.
تو پاکستان کے پاس پاکستان کو سیکولر اور غیر اسلامی اسٹیٹ بنانے کا آپشن ہے نہیں. اس سے ہمارا سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ اتنا پریشان ہے کہ ہو کیا گیا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس آئین کے مطابق ہم نے جو قانون سازی اور اس قانون کی امپلیمنٹ کی ہم نے مؤثر کوشش کی نہیں ہے. ہم نے صرف نعرے باز گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو مثبت تبدیلی کی ہم کوشش کر سکتے تھے وہ کوشش ہم نے کی ہے نہیں، اور پلاننگ نہیں کی ہم نے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو یہ مثال بڑی خاندانی ہے، اس کو غور سے سنیے گا. ہم سب نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے نکالا گیا، پھر آپ بازاروں میں فروخت ہوئے، بادشاہ کے محل تک پہنچے، پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی تو بادشاہ نے آپ کو جیل سے بلایا. یوسف علیہ السلام نے بڑی زبردست تعبیر بتائی. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی میری طرف؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا بادشاہ کو کہ بھائی مصر میں قحط پڑنے والا ہے، 7 سال بہت شدید قحط پڑے گا. اس سے پہلے کے جو سال ہیں ان میں آپ نے گندم اور جتنا بھی اناج ڈلا ہے اس کو آپ نے اسٹور کرنا ہے، اور کچھ آپ نے ضرورت کے بقدر کھانا ہے، اور باقی کیا کرنا ہے اگلے 7 سالوں کے لیے اسٹور کرنا ہے. یوسف بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑی زبردست تعبیر بتائی اور ہمارے ملک کو انہوں نے بہت بڑی تباہی سے بچا لیا. مجھے یہ بات بتائیے، مصر اس وقت اسلامی مملکت تھی یا کافروں کی حکومت تھی اس وقت؟ ذرا بولے نا. تو کافروں کی حکومت کو اکنامکلی تباہی سے بچانے کا مشورہ کون دے رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر. بت پرست لوگ تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام بادشاہ کو تعبیر بتا رہے ہیں، اور صرف تعبیر نہیں بتا رہے، جو 7 سال قحط آئے گا اس قحط میں اس کنٹری کو معاشی تباہی سے بچانے کی ترکیب اور تدبیر بھی بتا رہے ہیں. ظاہری لحاظ سے کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بولو بھائی. مثال کے طور پر ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ کافر کا بچہ، اچھا ہے تم برباد ہو، 7 سال تمہارے یہاں کہتا ہے مرو، تم بختو بتوں کی عبادت کرنے والوں مرو، تمہارا انجام ہی یہی ہونا چاہیے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا اسلام زندہ ہو جاتا ہے بھائی؟ یا وہ تبلیغی جماعت کو اجازت دے دیتے کہ آپ لوگ بھی آئے اجتماع کر دیا کرو، بس دعائیں دے رہے ہو، ہم کرے جاتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی صحیح تعبیر بتائی اور مصر کو اکنامکلی تباہی سے بچانے کا طریقہ بتایا. بادشاہ آپ سے اتنا متاثر ہوا، بادشاہ نے کہا انک الیوم. یہ یوسف علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ کس قسم کے حالات میں کام کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک فتویٰ چل رہا ہوتا ہے. بہت بڑی عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے سورہ یوسف میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. نبی کی زندگی تو قرآن ہی تھی نا. تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین. بادشاہ بھی کافر، پشتوں میں کافر کو کیا بولتے ہیں؟ کافر. بادشاہ بھی کافر، کافر کا بچہ، اور ملک بھی کس کا؟ سارے کافروں کے بچے رہتے تھے. ہم جب کسی کو برا کہتے ہیں کافر کا بچہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں. ایمپریس مارکیٹ میں ایک آدمی الو خریدنے گیا تو اس نے الو کی قیمت پوچھی، انہوں نے کہا 10,000. تو الو کا بچہ بھی تھا، اس کی قیمت کیا؟ انہوں نے کہا 20,000. اس نے کہا یار یہ الو سستا ہے، اس کا بچہ مہنگا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بچہ ہے نا، یہ الو بھی ہے اور الو کا پٹھا بھی ہے، اس لیے اس کے ریٹ ڈبل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا خانہ صرف الو ہے، زیادہ سستا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد
آپ کا ہمارے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا میں کافروں کے دربار میں رہنا پسند نہیں کرتا. لوگ مجھے کہیں گے معاذ اللہ نقل کفر نباشت درباری، اور لوگ مجھے یہ کہیں گے، لوگ مجھے یہ کہیں گے. نہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس سے بہترین آپشن میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. کوئی بات نہیں، کافر بادشاہ ہے، کافر حکومت ہے. یوسف علیہ السلام نے نہ صرف بادشاہ کی پیشکش قبول کی بلکہ بادشاہ کو کہا کہ مجھے ایک خاص عہدہ دے دیا. عہدہ کیا ہے؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، خزانے اس سے محفوظ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہی خزانے کھانا بولو بھائی شروع کر دے. دیکھ تو اسی کو بٹھایا جاتا ہے تو دیگے کھانے کا عادی نہیں ہوتا. ہمارے دوست تھے، انہوں نے بکریوں کے چارے کی دکان پہ کسی ملازم کو بٹھایا، دانا باجرا اور مکئی یہ سب چیزیں تھی. کہتے تھے کہ آدھے ڈرم خود کھا جاتا ہے یہ. میں نے کہا ایک بندہ آدھے ڈرم کیسے کھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ڈھکن کھولتا ہے، 2 دانے اٹھائے، 2 دانے، تو مہینے میں جب حساب کرو تو آدھا ڈرم خالی ہو چکا ہوتا. تو خزانے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے ملک کا جو بیت المال ایسے شخص کے حوالے کیا جائے جو کیا ہو، حفاظت کرنا جانتا. اور علیم، دوسرا لفظ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علیم، میں یہ علم بھی جانتا ہوں، اکاؤنٹنگ کا علم، اکنامکس کا علم، معیشت کا علم. اس میں اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر ماہر بنایا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں، غیر مسلم ریاست میں عہدے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے مطالبہ؟ پیغمبر کے ہوتے ہوئے وہ زمین پر ان سے افضل کوئی شخصیت نہیں ہوتی. ریاست کی غیر مسلم اور پیغمبر، اور کیا مانگ رہے ہیں بادشاہ سے؟ عہدہ مانگ رہے ہیں. ہم نے تو یہی سنا ہے بھائی عہدے مانگنا ٹھیک نہیں ہے. ہم تو یہ سن رہے ہیں نا، عہدوں کی فکر طلب نہیں کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام عہدہ بھی مانگ رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یوسف علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ تم مجھ سے بہت خوش ہو اور تم کہہ رہے ہو یوسف مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے مصر کے جو کیپٹل ہے وہاں 1000 گز کے بہت بڑا مدرسہ چاہیے. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ بولو کیا ہو گیا؟ تاکہ میں مدرسہ بناؤں گا، وہاں خانقاہ کھولوں گا، وہاں لوگ اللہ اللہ کریں گے، وہاں ایک اجتماع ہوگا وہاں، اور مجھے جو ہے 10 مسجدیں چاہیے فوراً، بڑی بڑی، ابو ظہبی جیسی مسجدیں، اتنی بڑی بڑی شاندار. یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ پیغمبر تو ہر وقت فوکس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے دین کو. کس کو فوکس کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، دین دنیا میں غالب کرنا ہے، اور بن کیا رہے وزیر خزانہ. کوئی میچنگ ہے آپس میں؟ کیا ہوگا؟ کچھ بنتا ہے. میں آپ کے پاس آؤں اور میں کہوں میں اصل میں چاہتا ہوں میں دین کی خدمت کرنا، تو آپ کے علاقے کا سیٹ بولے ٹھیک ہے مفتی صاحب کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میری 4 شادیاں کرا دوں. بولے یار صاحب کہ تم دین کی اور بات کیا کر رہے ہو؟ یا میں کہتا ہوں مجھے جو ہے آپ ایسا کریں شو روم کھول کے دے دیں گاڑیوں کا. یار میں سمجھتا ہوں کہ دین کی بات کر رہے ہو تو کوئی مدرسے کی بات کرو گے، مسجد کی بات کرو گے. یا میں کہتا ہوں جی وہ میں دین کی بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیا میں تاجر نے کہا بتائیں مفتی صاحب ہم کیا خدمت کریں؟ یار میرے بیٹے کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھیج دو. یار مفتی صاحب آپ دین کے لیے آپ سے ملا، آپ کو اس کو یہاں لگا دو، اس کو ڈی جی بنا دو، اس کو SSP بنا دو، اس کو یہ بنا دو، اس کو یہ. کیا ہے کوئی میچنگ ہے؟ یہی میرا آپ سے سوال ہے. پیغمبر تو ہر جگہ فوکس کس کو؟ پیغمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نمائندے جن کا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا اور غالب کرنا. اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جا رہا ہے؟ کافر بادشاہ اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. کوئی بنا ہے جو جس دماغ سے ہم سوچتے ہیں کوئی سینس بنتی ہے. اگر نہیں بنتی تو بولتے نہیں بنتی تو گورنمنٹ کو پابندی. ابھی تک فی الحال نہیں ہے، ہاں یا نہ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سینس نہیں بنتی.
لیکن آپ اگر ٹیپ میں جائیں گے تو بھائی بہت بڑی سینس بنتی ہے. اس وقت اس سے زیادہ مصر میں آپ کو دین کی خدمت کا موقع وزیر خزانہ بنے بغیر آپ کے لیے پاسبل تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے. جب اکنامکلی کسی ملک کے حالات تباہ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ ہی کی ہوتی ہے میرے بھائی. جب خزانے بھرے ہوئے ہو تو وزیر کیا کرے گا؟ ماہرین معیشت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب معیشت تباہ ہو رہی ہو. ڈاکٹر کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب صحت تباہ ہو رہی ہو. صحت مند آدمی کو تھوڑی ڈاکٹر چاہیے. آپ کو نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ آپ کو قبض ہے، فٹ فاٹ بھاگ رہے دوڑ رہے ہو، تو آپ کو اس سے کوئی غرض ہوگی کہ محلے میں کوئی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہوگی غرض آپ کو؟ لوگ کیا آپ کے قریب میں ایک بڑا اچھا ہاسپٹل کھل گیا ہے، آپ بولیں گے میری بلا سے یار میں نے کیا کرنا ہے ہاسپٹل کا. لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے تو میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو آپ کی نظر میں کس کی ہوگی؟ بولو، ڈاکٹر کی ہوگی. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس ملک میں اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ویلیویبل بنانا پڑے گا. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے. اور کیونکہ قحط پڑنے والا ہے، قحط کے دنوں میں کتنا مال اسٹور کرنا ہے، کتنا تقسیم کرنا ہے اور کس قیمت پہ تقسیم کرنا ہے، یہ اکاؤنٹنگ اور اکنامک سٹائل جانے بغیر یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا ملک کی سطح پہ. بھائی آپ نے سستے وہ گورے بیچنا شروع کر دیے تو اشکال ہوگا، بھائی یہ تو اتنا بچ گیا، اس کو اور پیسہ کما سکتے تھے آپ. مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیا، دنیا کیسے ہلاک ہو جائے گی. زیادہ بیچ دیا تو اپنے پاس ذخائر ختم ہو جائیں گے. اس لیے یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سب سے زیادہ ویلیو ملک میں کس کی ہونے والی ہے؟ جو خزانے پر ہوگا، جو مالی معاملات کا ذمہ دار ہوگا. اس وقت اس ملک میں میری ویلیو بڑھے گی اور لوگ کہیں گے کہ ایک شخص تھا، ایک پیغمبر تھے اللہ کے، جنہوں نے ہمارے ملک کو تباہی سے بولو بچا لیا. پھر بات پر ریپیٹ کر رہا ہوں، ملک بھی کون سا؟ کافروں کا ملک. یوسف علیہ السلام یہ بھی تو کر سکتے تھے، جیسے ہی میں وزیر خزانہ بنوں گا ہم دھماکے اسٹارٹ کر دیں گے یہاں پہ، تاکہ حکومت کو ہم کیا کر دیں، ایسے ایسے ہلا دیں. وہ کر بھی سکتے تھے بھائی، اللہ کے پیغمبر کو سب کچھ کر سکتے تھے. تو اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. پھر جب آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا، آپ نے راشن تقسیم، پوری دنیا سے لوگ آئے، جہاں جہاں قحط کے اثرات تھے آپ بوریاں بھر بھر کے راشن میں دیتے تھے ان کو. اور پھر بادشاہ کی موت کے بعد آپ کو بادشاہ بنا دیا. لوگوں نے کہا بھائی ان سے بہتر بادشاہ ہمارے ملک کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا. ایک اور پہلو دیکھیں آپ، یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے 2 آدمی آئے آپ کے پاس. قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 نوجوان آئے یوسف علیہ السلام کے پاس. قال احدهما، ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، میں دیکھتا ہوں میرے سر پہ چنگیری ہے اور اس پہ روٹی ہے اور پرندے اس روٹیوں سے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں. بھائی انہیں پتہ کیسے چل گیا کہ یہ اچھے انسان ہے جیل میں؟ یقیناً یوسف علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ، یوسف علیہ السلام کے اخلاق، آپ کا رویہ، ان جیل کے قیدیوں نے جو بت پرست تھے یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جان لیا کہ اب ان کو میری ضرورت ہے. اس وقت ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ خواب ہے جس کی تعبیر بتانے والا ان کو کوئی بھی نہیں مل رہا میرے سوا. لہذا ان کی نظر میں اس وقت سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ میری.
تو یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، بلکہ کیا ان کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دو دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ یہ خدا بہتر ہے، یہ اتنے سارے خداؤں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک بہتر نہیں ہے صرف ایک کے سامنے سر جھکایا کرو۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیل میں یوسف کے ساتھ تھے علیہ السلام کے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے ان کو تبلیغ بولو نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام موقع تلاش کر رہے تھے کہ پہلے میں ان کے دل میں اپنی ویلیو بٹھاؤں، اہمیت بٹھاؤں۔ جب آپ سوسائٹی میں کوئی ویلیویبل انسان بنتے ہو، آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، قیمتی بنتے ہو، تو پبلک آپ کی بات سنتی ہے۔ وہاں بھی یوسف علیہ السلام کی دعوت کا انداز دیکھیں آپ، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوست ساتھیوں۔ حالانکہ وہ بت پرست تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، پھر ان کو تعبیر بتائی بعد میں۔ یہ بھی ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے، جیسے مولانا عالم زیب صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، نبی نے ایک لباس سلوایا ہوا تھا غیر ملکی وفود سے ملنے کے لیے۔ تو ہم آج جو ہمارے دیندار لوگوں میں جذباتیت ہے، ایک تو بڑی مصیبت یہ کہ بہت سے لوگوں نے یہی انکار کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو اسلامی ریاست ہے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کی جو دور میں حکومت تھی 100% کافر، لیکن یوسف علیہ السلام کا معاملہ ان کے ساتھ کیسا تھا اور کتنا اچھا کام کیا یوسف علیہ السلام نے پھر مصر میں۔ کیا ہماری ریاست یوسف علیہ السلام کو جو ریاست ملی تھی اس سے بھی بدتر ہے؟ کیا مصر کے آئین میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا؟ لکھا ہوا تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام ایک خالصتاً کافر اسٹیٹ کو اتنے اچھے ٹریک پہ چلا سکتے ہیں، تو پورا خاندان یوسف علیہ السلام کا مصر میں آ کے آباد ہوا۔ پھر کئی نسلوں کے بعد جا کے فرعون کا غلبہ ہوا، اور پھر وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ فرعون سے نرم انداز میں بات کرنا تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو۔ اتنا بڑا ظالم اس کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ بات کیسے کرنا؟ نرم انداز سے بات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ صحابہ کرام کو بھیجا نجاشی بادشاہ کی طرف۔ کیا وہ مسلم تھا یا غیر مسلم؟ بولو غیر مسلم سے مدد کے لیے۔ تو ہمیں قرآن سے، تمام پیغمبروں کی سیرت سے ایک بات پتہ چلتی ہے، دو باتیں جو جن کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ نمبر ایک، ہمیشہ فیصلہ زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کس کو سامنے رکھ کے کرنا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی۔ نمبر دو، پلاننگ کرنی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے۔ اب ہمارے ہاں کیا غلط فہمی ہو رہی ہے، ہم بار بار یہ رونا رو رہے ہیں 70 سالوں سے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، لیکن یہ اسلامی مملکت نہیں ہے۔ یہ اسلام، بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 70 سال تھے، جو مذہبی طبقہ ہے اس نے کیا کوشش کی ہے اس کو اسلامی بنانے کی؟ کیا پلاننگ کی ہے؟ کنٹینر رکھنا، احتجاج کرنا، مار دھاڑ، دھرنے، یہ اڑا دو وہ۔ میں اکثر لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، لاہور سے ایک دفعہ میرے پاس فون آیا، کہہ رہے ہیں صاحب لاہور کے ہائی کورٹ نے غیر اسلامی فیصلہ کیا ہے، آپ جج کے خلاف بیان دو۔ میں نے کہا میں جج کے خلاف بیان دوں گا تو جس جج نے قرآن کے خلاف فیصلہ کر دیا وہ ایک عدد فیصلہ میرے خلاف بھی کر دے گا، کیا کرے؟ اور میں ہو جاؤں گا اندر۔ اس کے بعد آپ تو نہیں آؤ گے جیل میں مجھے ناشتے کا پوچھنے، اور کہہ رہے پھر ہم چپ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا چپ نہیں بیٹھو، جج کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ آسمانوں سے اترتے ہیں۔ جج جو اترتے ہیں یا زمین سے اگتے ہیں یا آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں یا امریکہ سے امپورٹ ہوتے ہیں؟ یہی ہمارے اور آپ کے بچے کیا بنتے ہیں؟ کل جج بنتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ ٹوٹل میں سے کہ تاکہ پورے بتا دیں، شرمائیں نہیں۔ لوگ بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، 2 بچوں سے زیادہ ہوں گے تو ان کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ 3 ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے 19.25 بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ کو 2 بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی۔ تو
میں نے ان سے کہا آپ ایسا کرو کہ آپ کو 3 یا 4 بیٹے تھے ان کے، میں نے کہا آپ ایسا کرو چاروں کے بارے میں کوشش کرو کہ ان سب کو میں سپریم کورٹ کا جج بناؤں، اور ان کی ابھی سے تربیت شروع کر دو، اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈالو، ان کی کسی اچھے اسکول میں ڈالو، تو چاروں نہیں تو کم از کم ایک سپریم کورٹ نہیں تو ہائی کورٹ تک تو پہنچ جائے گا نا انشاءاللہ۔ پھر آپ شکایت نہیں کرو گے کہ اس نے قرآن و سنت کے خلاف بولو فیصلہ کرے۔ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آئین سب کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ پاکستان غیر اسلامی ریاست ہے، قطعاً نہیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اگر اس میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں تو وہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام 5 نمازوں کا آرڈر دیتا ہے، اب اگر میں نماز بالفرض نہیں پڑھ رہا تو یہ کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیر مسلم ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، نہ بھائی، میں مسلم قبرستان میں دفن ہوں گا، میرا نکاح مسلمانوں نے پڑھایا ہے، مسلمان عورتوں سے نکاح ہوا ہے، اور کفن دفن دیا جائے گا، سارا جو رسوم اور طور طریقے وہ مسلمانوں والے ہوں گے۔ نماز نہ پڑھنا ایک انڈیویجولی ایک جرم ہے۔ پڑھتا ہوں میں نماز، آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی کلپ بنا دیں، مثال دے رہا ہوں۔ تو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، ہاں ہم نے اس کو اسلامی بنانے کی جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ دیکھیں 4 ادارے ہوتے ہیں جن سے کنٹری چلتا ہے، ملک چلتا ہے، بیوروکریٹ سے چلتا ہے، عدلیہ سے چلتا ہے، اور فوج سے چلتا ہے، اور سیاستدانوں سے چلتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ 4 طبقے جن کے ہاتھ میں ملک کی اور قوموں کی تقدیریں ہوتی ہیں۔ چلتا تو ویسے ایک سے ہی ہے، لیکن بھارت فرض کر لیتے کس سے چلتا ہے؟ چاروں سے چلتا ہے۔ تو ہم ایسے ادارے بنائیں، ہم اپنے بچوں کو CSS کروائیں، یا ایسے ادارے بنائیں کہ ہم اسلامی ماحول میں بچوں کو CSS کروا کے بیوروکریسی میں بھیجیں، ہم ان کو ججز بنائیں، ہم ان کو فوج میں بھیجیں۔ ایک صرف سیاست ایک ایسا ایک خالی میدان رہ جاتا ہے جس میں میرے اور آپ کے لیے ترقی کرنا ممکن نہیں ہے۔ باقی تینوں ادارے، عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی، اس میں راہیں کھلی ہوئی ہیں سب کے لیے۔ بھائی ہم لوگ کہتے ہیں فلاں طبقے نے اس چیز پہ قبضہ کر لیا، فلاں طبقے نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اس کو دیکھیں، جب بر صغیر میں انگریز آیا ہے تو اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ محنت میدان جنگ پہ نہیں کی ہے، سب سے زیادہ محنت کس پہ کی ہے؟ تعلیمی اداروں پہ۔ اس نے کہا تعلیم آپ حاصل کرو گے، ادارے کس کے ہوں گے؟ ہمارے اداروں میں آپ پڑھو گے۔ دیکھیں تعلیم پوری دنیا میں سیم ہے، انگلش کو تھوڑی تعلیم کہا جاتا ہے۔ جیپنیز میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا ان کو۔ فرانس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انگلش کا ایک لفظ بھی ان کو نہیں آتا۔ تعلیم پوری دنیا میں کیا ہے؟ سیم ہے، سب سیم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 4۔ کیا جاپان میں 5 ہوتے ہیں 2 اور 2؟ بھائی میتھمیٹکس اور ریاضی اور سائنس کے اصول، نیوٹن کا جو قانون ہے کہ جو چیز چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک کوئی فورس اس کو روکے نہیں۔ تو جیپنیز میں بھی یہی قانون ہے، کہاں کی کر کے بیان کر دیں گے اس کو، چائنیز کنگ پونگ کر کے بیان کر دیں گے، مطلب سب کا کیا ہوگا؟ سیم ہی ہوگا نا۔ تو تعلیم کو اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتی، ماحول اسلامی اور غیر اسلامی ہوتا ہے۔ تعلیم تو ساری دنیا میں سیم ہے، اس کو کہنا کہ یہ اسلامی تعلیم ہے اور غیر اسلامی، ہاں مذہب کی تعلیم وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو بھی سائنسی تعلیم ہے وہ بھی، یہ سائنسی لاز بنائے کس نے؟ اللہ نے بنائے ہے نا۔ ابے بھائی نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو گریوٹی کی وجہ سے سیب میری کھوپڑی پہ آ کے گرا ہے، تو گریوٹی لا بنانے والا کون ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ نیوٹن ہے یا اللہ ہے؟ تو اللہ نے بنایا نا یہ۔ دیکھیں سائنسدان جو ہے کسی چیز کا موجد نہیں ہوتا، ایجاد کرنے والا نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایجاد اللہ نے کی ہے، سائنسدان اس پہ مطلع ہوتا ہے، اس قانون پہ۔ میں اور آپ یہاں موبائل پہ اگر بات کرتے ہیں، سیکنڈوں میں ہماری بات امریکہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ریس پہلے سے موجود تھی جو ہماری آواز کو اٹھا کے سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ سائنسدانوں نے ان ریس کو، ان شعاؤں کو ایجاد نہیں کیا، یہ پہلے سے ہوا میں پھیلی ہوئی تھی، کوئی سائنٹسٹ اس پر مطلع ہو گیا۔
یہ ایسے ہی جیسے گھوڑے پہلے بھی موجود تھے، ان گھوڑوں کو ہم نے قابو میں لینا سیکھ لیا. گھوڑا ہم نے تھوڑی ایجاد کی، تو گھوڑا بھی تو ایک سواری ہے نا جو آپ کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جو آواز ہے ہماری جن لہروں پہ سوار ہو کے سیکنڈوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، یہ لہریں پہلے سے اللہ نے ایجاد کی ہے، ان پر ہم مطلع ہو جاتے ہیں. تبھی یہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں یہ سائنسدانوں کی مہارت کی بعد میں دلیل ہے، اللہ کی قدرت کی پہلے دلیل ہے. تو پہلے اللہ بنا چکا یہ سب چیزیں، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں جا کے. تو علم جو خالصتاً اسلام کا موضوع تھا، یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن رہے ہیں، اس علم اسلام کا ٹاپک تھا. جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمانوں نے سائنسی ترقی کی اور کہاں تک اس ترقی کو پہنچایا. گورے کہنے پر مجبور ہو گئے بھائی اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی. لیکن آپ دیکھو ہم نے اس علوم کے ساتھ کیسی ناانصافی کی. ہم نے ان کو کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ انگریزوں کے کھاتے. یہ مغربی تعلیم ہے بھائی. 2 اور 2 کا 4 ہونا یہ ریاضی ہے، یہ مغربی تعلیم، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. 2 اور 2 4 سے سب کا دماغ ادھر جا رہا ہے، میرا بھی ادھر ہی جا رہا ہے. 2 اور 2 کتنی ہوتی ہیں؟ ویسے تو ہم ریاضی میں پڑھتے ہیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، لیکن جب میں ریاضی پڑھاتا ہوں تو میں بولتا ہوں 2 اور 2 کتنی ہوتی ہیں. 4 آئی تو لیول نہیں آپ لوگ بھائی. ایک تو میتھ آپ بچوں کو پڑھائیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، بہت مشکل سے یاد ہوگا کہ 4 ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو پڑھائیں گے 2 اور 2 کتنی ہوتی ہے تو فوراً یاد ہو جائے گا 4 ہوتی ہے. پوری دنیا میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو ریاضی کے اصول پوری دنیا میں ایک ہے. جو میڈیکل سائنس کے اصول، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے میدے میں یہ تیزاب ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، بڑی آنکھ چھوٹی آنکھ. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے بھی میدے ایسے ہی ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہودیوں کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اس تعلیم کو ہم نے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ یہ انگریزی تعلیم ہے. حالانکہ جاپانی بھی یہی تعلیم ہے بھائی، فارسی بھی یہی ہے، عربی بھی یہی ہے. یہ انگریزی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے. سب سے پہلا بحری بیڑا ہم نے بنایا تھا، اور ہم نے جو بحری بیڑا بنایا تھا اس کے امیر البحر کہا جاتا تھا، جس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈمرل کہا جاتا ہے. تو سارے ہمارے کارنامے تھے. ایسے فارغ ہو کے بیٹھے ہیں بالکل ویلے جسے کہتے ہیں پنجاب میں ویلے ہو گئے. تو اس لیے بھائی ان علوم کو ہم نے دوبارہ زندہ بولو کرنا. تو میں بتا رہا ہوں تعلیم اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتی. ماحول کیا ہوتا ہے؟ اسلامی اور غیر اسلامی. انگریز نے کیا کیا؟ برب صغیر میں جب آیا تو اس نے دیکھا یہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے انجینئرز ہیں، یہاں علم طب نے بہت کمال پیدا کیا. ایسے ایسے حکیم ہندوستان میں ہوا کرتے تھے، اور اب حکیموں کی حالت دیکھو بیچارے ہیں. ابھی بھی 2-4 اچھے رہ گئے ہیں. وکیل صاحب قبرستان سے گزرتے ہیں نا، اسے پردہ ڈالتے، منہ پہ پردہ ڈالتا ہے. ان سے پوچھا منہ کیوں چھپاتے ہو؟ کہتے سارے میرے ہی پہنچائے ہیں، شرم آتی ہے ان کے پاس سے گزرتے. تو سب چیزوں پہ ہم نے بیڑا غرق کر دیا. اور جب ہم نے اپنے بچوں کو عصری تعلیم سکھانے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی یونیورسٹیوں میں بھیج دیا، جو ہماری مجبوری تھی. ان یونیورسٹیوں میں جا کے وہاں تعلیم تو میں نے بتایا اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتی. ماحول ان کو اسلامی ملا یا غیر اسلامی؟ بولو کیسا ماحول مل رہا ہے یونیورسٹیوں میں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اکثر میں نے یہ بیان میں واقعہ بتایا. ہمارے شاگرد میرا یونیورسٹی گیا پڑھنے کے لیے، پروفیسر صاحب اس کو پڑھا رہے ہیں فزکس کے اصول. بھائی پڑھو یار، آپ اس کو بتاؤ کس نے منع کیا. تو وہ پروفیسر اس کو بتا رہے ہیں کہ ان کا نام ہے اسماعیل نام ہے، بھول گیا نام کا. فار ایگزامپل اسماعیل نام ہے. کہنے لگے اسماعیل بیٹا ادھر آؤ. جی سر. ارشاد فرمائیے سر. تو بیٹا گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سر گاڑی چلتی ہے. اچھا جب بریک پہ پاؤں رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سر رک جاتی ہے گاڑی. دیکھو بیٹا یہاں نا ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو رکتی ہے، کیونکہ لاجک ہے نا اس کی. بریکر کا کام کیا ہے؟ روکنا. رگڑ لگتی ہے، اور رگڑ جو کچھ فزکس کے لا یہاں کام آتے ہیں، اور رگڑ سے چیزوں کیا ہوتی ہے؟ فورس ہے نا روکنے کی. نیوٹن کیا ارشاد فرما کے گیا کہ بھائی روکنے کی فورس ہوگی تو روکے گی گاڑی. تو بیٹا خدا کہاں گیا ایسے؟ خدا کو تو ہم جب مانے جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو اور خدا گاڑی کو روک دے، اور بریک پہ پاؤں لگاؤ تو خدا گاڑی کو بولو چلا دے. پھر مانو کہ کوئی خدا ہے.
کوئی معاذ اللہ خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، سب کچھ سائنسی اصولوں اور فزکس کے اصولوں سے اس کائنات میں ہو رہا ہے، تو ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہے، تو خدا کہاں ہے؟ لو بھائی فزکس پڑھنے گئے تھے اور بن کیا رہے ہیں؟ ملحد۔ اللہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر چیز تمہیں خدا کے وجود کی خبر دے رہی ہے۔ یعنی جب تم اس مادے پہ محنت کرو گے تو کہاں تک پہنچو گے؟ خدا تک۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے ادلے بدلے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا شہد کی مکھی پہ غور کرو، اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے اتنی چھوٹی سی مکھی کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ انسٹال کر دی ہے، کیسے پھلوں کا رس چوستی ہے اور کیسا میٹھا شہد تیار کر کے نکالتی ہے۔ سوکھا چارہ تم جانوروں کو کھلاتے ہو، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جب یہ چارہ تم کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں سے نکلتا ہے۔ تو یہ جو مادہ ہے یہ ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، اور پروفیسر صاحب اسی مادے کے قوانین کو بیان کر کے اپنے اسٹوڈنٹ کو اللہ کے قریب لے جانے کے بجائے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ سے بولو دور لے کے جا رہے ہیں۔ تو شکر ہے میرے پاس آ گیا، مجھے کہہ رہے ہیں میں تو کھوپڑی دھو گئی ہے، یار بات تو صحیح ہے، جب ایکسیڈنٹ پہ پاور گاڑی چلتی ہے اور بریک پہ پاور لگا گاڑی رکتی ہے، خدا تو جب مانے جب ایکسیڈنٹ پہ پاور رکھو تو کوئی طاقت اس کو پھر بھی کیا کرے؟ روک دے، تو بریک پہ پاور رکھو تو ہم کیا اس طاقت نے اس کو کیا کر دیا؟ چلا دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو ایسا نہ ہو آپ لوگ کو بھی کھوپڑی کی دائیں بائیں ہو جائے، اس لیے میں اس سوال کا جواب دے دوں۔ میں نے کہا مجھے بات بتاؤ، جو گاڑی ایک مادی چیز ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ توجہ آپ لوگ کی ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی کیا ہے؟ ایک مادی چیز ہے۔ جو مادہ اگر رکی ہوئی حالت میں ہو، جب تک اس کو موومنٹ کے لیے کوئی چینجر نہ ہو، اس وقت وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو سکتی۔ چینجر کے بغیر جس میں چینجنگ ممکن نہیں ہے، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل اس گاڑی میں کیسے ہو گیا؟ جو بندہ ہلانے والی فورس کے بغیر ہل نہیں سکتا، وہ بندہ خود بخود پیدا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ دیکھو ایک پنکھا ہوتا ہے نا، پنکھا رکا ہوا، جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی فورس نہیں لگے گی وہ ہلے گا نہیں۔ ہلنا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونے کا نام ہے یا نہیں ہے؟ یہ چینجر کے بغیر ہو سکتا ہے یہ عمل؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر چل رہا ہو تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو اس وقت تک رک سکتا ہے وہ؟ تو یہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے خود بخود؟ یعنی ایسا ہی ہو گیا، ہم کہیں گاڑی جو ہے ایکسیلیٹر کے پاؤں رکھے بغیر چل نہیں سکتی اور روک کے بغیر رک نہیں سکتی، لیکن بند خود بخود گئی ہے۔ یہ کوئی پاگل نہیں مانے گا اس بات کو۔ یقیناً اس گاڑی کو کسی نے، بولو کسی کمپنی نے بنایا ہے بھائی، پھر اس کمپنی کو کچھ لوگوں نے بنایا، بہت سارے انجینئرز استعمال ہوئے، ہوتے ہوتے ایک ایسا اسٹارٹنگ پوائنٹ آئے گا، وہاں سوال آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو بھائی ایک ذات ہے جو ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ خود سے ہے، وہ کریٹر ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ کریشن نہیں ہے۔ یہاں ایک وہ مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ جو فزکس کے جتنے لا ہے نا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، وہ خدا کے بارے میں نہیں ہے، وہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیزیں خود نہیں بن سکتی، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میں اس مثال سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فزکس پڑھنے نکلے تھے اور دین اور مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ہو رہا ہے ہماری بہت ساری یونیورسٹیز میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب نے مجھے شکایت کی، مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، اتنی فیسیں میں نے اس کی، بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، اتنی فیسیں میں نے بھری ہیں، لیکن پھر بھی مجھ سے تمیز سے بات بولو نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی
میڈیکل کالج میں جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، تو تمیز سے بات کیسے کرے گا وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھو، جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھو، تمیز وہاں سے تھوڑی سیکھے گا بھائی۔ اگر کوئی ٹیچر اچھا مل گیا اس کو تمیز سکھانے والا تو سکھا دے گا، اس کو نہیں سکھائے گا تو بایولوجی میں یا میڈیکل سائنس میں خود اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ کو تمیز سکھائے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، انگریزوں میں ہمارے ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں یا گوروں کے اچھے ہوتے ہیں؟ جو مشہور ہے بولو نا، گوروں کے اچھے۔ جاپان کے، مجھے جاپان کی مثال دیتا ہوں جو ٹیکنالوجی میں جس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے، بس یہ مثال دے کے میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، سائنسدان یہاں کے زیادہ اچھے ہیں یا جاپان کے؟ بولتے کیوں نہیں جاپان کے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، جو ایجادات ہیں میڈ ان جاپان بنی ہوئی چیز لوگ ہیں یا میڈ ان پاکستان؟ میڈ ان جاپان، بشرطے کہ جاپان میں میڈ ان جاپان لکھا ہوا اس کے اوپر، بعض دفعہ بنتی یہاں ہے لکھا اس پہ کیا جاتا ہے میڈ ان جاپان۔ سڑکیں یہاں کی زیادہ اچھی ہیں یا جاپان کی؟ جلدی بولو۔ ٹرینیں یہاں کی زیادہ اچھی ہیں یا جاپان کی؟ تو ٹرین کے بارے میں ایک کلپ آیا تھا، اب تو ٹرینیں تھوڑی فاسٹ ہو گئی ہیں، وہ 50-50 آیا کرتا تھا، اس میں دکھایا کہ لاہور سے بچے جون جولائی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹرین میں کراچی آ رہے تھے، تو جب ٹرین کراچی پہنچی بچے بڑے ہو چکے تھے ٹرین میں، اور جو جوان تھے وہ کیا ہو چکے تھے؟ بوڑھے۔ تو ایک بوڑھے میاں نے ہاتھ باہر نکال کے بولا بھائی کراچی آ گیا؟ جی ہاں آ گیا، یہ کہا اور مر گیا بیچارہ، کیونکہ پوری زندگی یہ حال ہے ہماری، اب تو بہتر ہو گیا۔ تو یہاں کی ٹرینیں زیادہ اچھی ہیں یا جاپان کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جاپان کی اولادیں ہماری اولادوں سے اچھی، جاپان بہت اچھی چیز بنا سکتا ہے، باپ کی بہت اچھی خدمت بولو نہیں کر سکتا۔ جاپان بہت اچھا علاج کرتا ہے ان کے ڈاکٹر، لیکن بیوی کے ساتھ وفا بولو، بولتے کیوں نہیں یار، بولو نہیں کرتے۔ جاپانی بہت اچھے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں اور بہت اچھی ٹرینیں بناتے ہیں، لیکن جاپانی جو ہے اپنی ماں کے لیے بہت اچھے بولو۔ آپ نے جاپان کی ٹرینیں دیکھی ہیں، جاپان کے ابا اما نہیں دیکھے آپ لوگوں نے، جو بوڑھے ہیں نا جاپانیوں کے، ان کے حالات جا کے دیکھو گا، سب سے اچھے اخلاق جاپانیوں کے میں نے دیکھے۔ جب بھی کوئی جیپنیز آپ سے آ کے ملے گا وہ ایسے کر کے جھکے گا آپ سے۔ میں نے تو جب کیا نا جاپان تو میں نے دیکھا بندہ ہوا دور کر کے پورا سجدہ کرنا رہ گیا تھا، بس میں نے کہا شاید مجھے پہلے سے جانتا ہے، کچھ شاید بہت زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ان کا طریقہ یہی ہے کہ جب سے ان کا ایٹم بم گرا ہے اس کے بعد سے ہی کیسے بات کرتے ہیں بولو، کیسے یوں کریں۔ اتنے اچھے اخلاق، ابا کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس۔ جو برے حالات ہے نا اولڈ ہاؤس کے، آپ کی سوچ، یہ سب میڈیا پہ اولڈ ہاؤس الگ ہے اور سچی بچی کا اولڈ ہاؤس بولو الگ ہے۔ کیوں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے اچھے اخلاق ہو تو پہلے اپنے ابا اما جنہوں نے تمہیں جانا ہے اس کا تو خیال کرو بھائی۔ اس کا خیال اس لیے نہیں کر رہے کہ ابا اور اما یہ کسی کتاب کا ٹاپک بولو نہیں۔ تو اگر آپ مغربی تعلیم کو نہیں لیتے تو آپ رہبانیت کی طرف جاؤ گے، ملک میں اسلام نہیں لا سکتے، آپ اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایز اٹ از مغرب کی تعلیم کو لے لیا آپ نے، تعلیم آ جائے گی، تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں پڑھاؤ اپنے بچوں کو ماڈرن اسکولوں میں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا تمہارا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرے گا۔ ایک کرنل صاحب سے ریٹائر کہنے لگے میں نے اپنے بچے کو بڑے خاندانی اسکول میں ڈالا، بچی کو میں نے ایک اس بچی سے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ بچی نے انگلش میں مجھے سمجھایا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہیے، انگریز تو یہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا لے بھیا یہ تو میری جوانی میں یہ حال ہے، میرا بڑھاپا دیکھ لو ہوگا۔ کہتے ہماری اماں جب پانی مانگتی تھی ہم دوڑ لڑ کے دیتے تھے کہ کون پہلے دے گا۔ کہتے میں نے فوراً اسکول چینج کیا۔ تو بھائی ہم تعلیم سے دور بھی نہیں رہ سکتے، پتھروں کی دنیا میں چلے جائیں گے، نہ ہمارے مذہب کی یہ تعلیم
تعلیم ہے، اور نہ ہم اس غیر اسلامی ماحول میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ تعلیمی ادارے کون بنائے؟ ہم۔ تعلیم تو ساری دنیا میں سیم ہے، 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا میں سیم ہے۔ وہ انگلش میں پڑھاؤ، عربی میں پڑھاؤ، فارسی میں پڑھاؤ، جیپنیز کی چائنیز کا لکھیو سنا دو آپ کو۔ چائنیز زبان جو ہے نا، ایک آدمی کسی چائنا والے کی عیادت کے لیے گیا، چائنا کوئی اس کا دوست تھا چائنیز، بیمار تھا بیچارہ، عیادت کے لیے گیا تو اس کے آکسیجن لگی تھی، تو یہ اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا تو وہ جو چائنیز لیٹا ہوا تھا نا آکسیجن لگی تو چنگ پاؤ چنگ پاؤ چنگ پاؤ 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 کرتے انتقال ہو گیا اس نے کہا یار میرا دوست مرتے میں پتہ نہیں کیا کہہ کے گیا ہے، کوئی بہت اہم بات کہی ہوگی، ظاہر مرتے میں بول کر گیا ہے، تو اس نے وہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کر لیے کہ جب چائنا جاؤں گا تو اس کا ترجمہ کرواؤں گا کہ میرے دوست نے مرتے مرتے مجھے چیخ و پکار کر کے کیا نصیحت کی ہے۔ جب چائنا گیا تو اس کا ترجمہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا، صاحب کم ہو رہا ہے میرا۔ تو جب چائنا والے کنگ پونگ کر کے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں تو ہم انگلش اردو عربی میں نہیں پیدا کر سکتے کیا؟ ہماری خوراکیں ان سے زیادہ اچھی ہیں میرے بھائی، ہماری خوراکیں، ہمارا ماحول ان سے زیادہ اچھا ہے۔ تو خلاصہ آج کے بیان کا، نبی کی سیرت، پیغمبروں کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ جدید تعلیم سے ہم خود اور اپنی اولادوں کو دور بولو نہیں رکھ سکتے، نہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس ماحول میں اپنے بچوں کو بولو، ورنہ وہ پروفیسر مادی چیزوں سے ہمیں اللہ کے قریب لے جانے کے بجائے اللہ سے دور لے کے جائے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے بھائی، علماء خود ایسے ادارے بنائیں۔ جامعۃ الرشید کا یہ موقف ہے کہ دینی اداروں میں 70% دینی تعلیم اور 30% دنیاوی تعلیم، اور ہماری یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں 70% دنیاوی تعلیم اور 30% بولو دینی تعلیم۔ دونوں درس گاہوں میں دونوں طرح کی تعلیمات ہونی چاہیے۔ تو دینی ادارے کا مطلب یہ نہ ہو کہ اس کو 2 + 2 4 کا مطلب بھی نہ پتا ہو۔ دینی اداروں کا مطلب ہو کہ زیادہ تعلیم یہاں کیا سکھائی جاتی ہے؟ مذہب پڑھایا جاتا ہے تاکہ مذہبی اسکالر پیدا ہو، لیکن 30% کا مطلب ان کو دنیا سکھائی جائے، انگلش سکھائی جائے جو بین الاقوامی زبان بن چکی ہے، اور خوش دنیا ان کو پڑھائی جائے تاکہ وہ دنیا میں سروائیو کر سکیں، بالکل ہی سم و بکم اور فارغ نہ ہو۔ اور جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں اس میں 70% دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ 30% مذہب بھی ہو۔ مذہب کا مطلب یہ نہیں ہو کہ آپ کو نکاح طلاق کے مسائل سکھائے جا رہے ہو، تو مفتیان کرام بتائیں گے۔ مذہب اتنا ہو کہ جس سے ہمارا مذہب سے اور ہماری تہذیب سے رشتہ بولو جڑا ہے۔ اس طرح سے میرے بھائی مسٹر اور مولانا کا فرق بھی تھوڑا کم ہوگا، اور پھر سوسائٹی میں آج نہیں 10 سال 20 سال کے بعد پازیٹیو تبدیلی انشاءاللہ آئے گی۔ میں ہر جگہ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے ابھی جامعۃ الرشید کی ڈاکومنٹری دیکھی کہ جامعۃ الرشید سے فاضل عالم آرمی میں الحمدللہ کمیشن آفیسر کے ہیں۔ میں چونکہ اپنے شاگردوں کو جانتا ہوں، میرے اپنے شاگرد جو مجھ سے براہ راست پڑھے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھیجے، تو کچھ تو اثر پڑے گا نا جب یہ کمیشن آفیسر بن کے تعلیمی مختلف اداروں میں جائیں گے۔ ہمارے جامعۃ الرشید سے فاضل طلبہ الحمدللہ ججز میں ہیں، وکیلوں میں ہیں، یونائٹڈ نیشن تک پہنچے الحمدللہ۔ تو یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے۔ تو اس میں آپ جامعۃ الرشید یا اس جیسے اداروں کا دست و بازو بنے، مخالفت چھوڑیں۔ سارے دینی مدارس ہمارا سرمایہ ہے، سب دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی مدرسے میں چرچ نہیں پڑتی میرے بھائی، سارے اللہ رسول ہی سکھا رہے ہیں، سب لوگوں کو تہذیب سکھا رہے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے دینی مدارس ہیں، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، دیکھو ملک 2 چیزوں سے چلتا ہے، ملک میں اخلاقیات 2 چیزوں سے آتی ہے، تو قانون بہت مضبوط ہو یا لوگ مذہب کو فالو کرتے ہو۔ قانون ہمارے ہاں مضبوط بولو نہیں، ہمارے ہاں اگر میجورٹی شراب سے بچتی ہے وہ قانون کی وجہ سے نہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ مذہب کی وجہ سے بچتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر خواتین کا کچھ احترام ہے ہماری سوسائٹی میں، قانون کی وجہ سے نہیں ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ مذہب کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ہاں
اگر چرس اتنی نہیں پی جا رہی جتنی برازیل میں پی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چرس سے محبت نہیں ہے. ہمارے ہاں مذہب ہے جس کی وجہ سے وہ مذہب ہمیں نشے سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. قانون میں اتنی طاقت نہیں ہمارے یہاں کہ ہم روک لیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, میں بیان پھر بس ختم کروں گا. میں ہمارے دوست نے کینیڈا سے مجھے فون کیا, مفتی صاحب میں اپنے والد کو کراچی سے کینیڈا بلا رہا ہوں علاج کے لیے, کیونکہ کراچی میں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے ہاں اسپتالوں میں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی, تو کیسے 2 نمبر مسلمان ہیں ہم؟ کینیڈا کے اسپتالوں میں بوڑھوں کی بہت کیئر ہوتی ہے. دیکھو کافر ہو کے بوڑھوں کی اتنی کیئر کرتے ہیں, اس لیے میں یہاں بلا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے کینیڈا میں ہو کے اپنے خرچے پہ کراچی سے اپنے ابا کو بلا رہے ہیں علاج کے لیے. انگریز میں یہ دم بولو نہیں ہے. اور کینیڈا کا قانون چونکہ مضبوط ہے اس لیے ہسپتال میں جو نرس ہے جو آپ کے ابا کی کچھ بھی نہیں لگتی وہ آپ کے ابا کی کیئر کرے گی. ہمارے یہاں قانون مضبوط نہیں ہے اس لیے وہ نرس اپنے آپ کے ابا کی خدمت ہاسپٹل میں نہیں کر رہی ہے, لیکن وہ نرس اپنے ابا کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گی جو آپ کے ابا کے ساتھ کر رہی ہے. اس سے پوچھو اپنے ابا کے ساتھ کیسا سلوک کرو گی؟ وہ اپنے ابا کو بہت عزت احترام سے پالے گی. اور میں نے کہا یہ جو کینیڈا کی نرس آپ کے ابا کی اتنی سیوا کر رہی ہے اور آشیرواد لے رہی ہے, ذرا اس نرس سے پوچھو تم نے اپنے ابا کا کیا حال کیا ہوا ہے. وہ اولڈ ہاؤس کا پتہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے ابا بڑھاپے میں کہاں سڑ رہے ہیں بیچارے. تو ہمارے پاس میرے بھائی قانون مضبوط نہیں ہے, ایک مذہب ہے جس نے ہماری تہذیب کو اخلاقیات کو بچایا ہوا ہے. تو اگر ہم مذہب سے بھی دستبردار ہو گئے تو تعلیم ویسے ہی نہیں ہے, تو ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. بھائی ایجوکیشن پہ بھی محنت کرو اور مذہب پہ بھی محنت کرو. یہ اللہ نے ہمیں اسلام کی, دیکھو یورپ اتنا پریشان ہے نا مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکال کے. آج ہومو سیکسولیٹی پہ وہاں قانون پاس ہو گئے, بچوں کو اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی پڑھائی جا رہی ہے. ماں باپ پریشان ہے, بچوں سے کہا جاتا ہے تم ہی ہو شی ہو تمہاری مرضی ہے. وہ خود پریشان ہے وہاں, لیکن روکے کیسے اس کو؟ وہ کہتے ہیں یہ تو مذہب کی چیز ہے, مذہب کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. زنا ان کو پتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, زنا کرنے سے خاندانی نظام تباہ اور برباد ہوتا ہے, لیکن انگریز روکے کیسے اس سے اپنی سوسائٹی کو؟ وہ کہیں گے یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے, سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے, روک نہیں سکتے. مذہب کو نکال دیا. ہم نے بھی اگر مذہب کو نکالا تو ہمارا بھی حشر ہوگا. ہمارے پاس مذہب ہے اسلام کی صورت میں, تو اس لیے ہم نے دونوں تعلیموں کو محنت کرنی ہے. تو اس ویژن میں آپ جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنے, جامعۃ الرشید کے مشن کو آگے لے کے چلے اور مخالفت ترک کر دیں. اور باقی جو بھی ادارے ہیں وہ فرشتے نہیں چلا رہے ہوتے, انسان ہی چلا رہے ہوتے ہیں. جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس میں 10 خامیاں ہوتی ہیں. کوئی خامی نظر آئے تو آپ خیر خواہ بن کے اصلاح کی کوشش کریں. باقی تمام دینی مدارس جو اچھا کام کر رہے ہیں, ہر مدرسے کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے. جامعۃ الرشید کسی کی نفی نہیں کرتا, کبھی بھی جامعۃ الرشید کو دوسرے علماء کے مقابلے میں لا کے نہ کرتی ہے. تو مقابلہ کسی سے نہیں ہے, ایک ہدف ہے ہمارا, ایک ویژن ہے ہمارا. اس ٹریک پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے کام کیا تو فیوچر میں ہم ملک میں 10 20 15 20 30 سالوں کے بعد ایک بہت پازیٹیو تبدیلی انشاءاللہ ہم ملک میں لے آئیں گے. تو یہ ہمارا ویژن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے پوچھا ہے بھائی مولانا عزیز انصاری پروگرام کے میزبان اور جامعہ کے فاضل ہیں. ہاں بھائی یہ کوئی دقت نہیں ہے. عزیر یہ پورا پروگرام جو ہے مولانا عزیر انصاری صاحب نے, انہوں نے 2 مہینے سے میرا یہ سمجھنے کے خون کیا ہوا تھا, تبھی آپ کو اتنے صحت مند بھی لگ رہے ہیں کہ لیا میں آپ نے مفتی صاحب آنا ہے. تو جامعۃ الرشید کے یہ نمائندے آپ کو جامعہ سے متعلق کوئی بھی بات پوچھنی ہو یا کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. 4 شادیوں پہ میں نے کہا تھا کہ میں آخر میں بات کروں گا, میں مذاق اس لیے کر رہا تھا تاکہ آپ کی توجہ رہے. مجبوری میں اتنا جھوٹ چلتا ہے کیا خیر, اور میں نے جھوٹ بھی نہیں کر دی. میں نے 4 شادیاں ہو گئی, 4 شادی کیا کریں. باقی ایک اصولی بات ہے 4 شادیوں کی, سب ماشاء اللہ خواتین تو نہیں ہے نا,
اور ہماری آپس کی بات ہے. تو دیکھو جو ایک بس اب میں نے بات کیا تھا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, میں مجھ پہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں, وہ سب چار شادیوں کی بات کرتے ہیں, چار شادی. مجھے ایک بات بتاؤ, فیملی پلاننگ کا ہمارے سوسائٹی میں رواج ہے, جس کے بیٹا پیدا ہو جائے وہ نسل روکتا ہے, جس کی بیٹیاں پیدا ہو وہ نسل نہیں روکتا. بیٹے کی لالچ میں وہ کنبا بڑھاتا ہے. تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو لڑکوں سے بولو لڑکیاں پیدا زیادہ ہوئی. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکوں میں ڈیتھ ریشو بچوں میں لڑکیوں سے زیادہ. تو لڑکوں کا ریشو لڑکیوں سے, اور ایک تو پیدا زیادہ ہوئی, پھر بچپن میں بچوں کی موت زیادہ ہوتی ہے, لڑکوں کی لڑکیوں کی کم, تو اور زیادہ لڑکیوں کا ریشو لڑکوں سے بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بڑھ گیا. آگے چلتے ہیں. پھر بالغ ہونے کے بعد حادثات کی وجہ سے جو موت کا ریشو ہے, ایکسیڈنٹل اموات, ان میں لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کا ریشو بولو جلدی نہیں بولو شاباش وہ زیادہ ہے. تو جو لڑکیوں سے قابل نکاح کرنے والے لڑکے تھے وہ مارکیٹ سے اور زیادہ کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. لڑکی بے روزگار ہو یہ کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ لڑکے کے. تو لڑکوں میں بے روزگاری کا ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. جو بے روزگار ہے وہ ایک شادی کے قابل بھی نہیں ہوتے. تو لڑکوں میں مزید ریشو کیا ہو گیا؟ جو شادی کے قابل مرد اور کم ہو گئے. پھر جو تھوڑے بچے ہیں, میں اس کو یہاں تک لاؤں گا کہ 4-5 رہ جائیں گے, دیکھنا پھر وہ ہم ہی ہوں گے. میں نے ایک صاحب کو کہا, انہوں نے کہا کہ یار ایسے تو لگ رہا ہے میں اور آپ ہی رہ گئے, باقی وہ سب. تو جو باقی رہ جاتے ہیں پھر وہ سارے یہاں شادی نہیں کرتے, وہ یورپ چلے جاتے ہیں انگریز عورتوں سے اور دوسری غیر ملکی سے کرتے ہیں. تو اپنے ملک میں جو لڑکیاں ہیں ان سے شادی کے قابل مردوں کا ریشو اور زیادہ بولو بڑھ گیا. پھر جو اخلاقی برائیاں ہیں, شراب ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے, اور یہ ساری غیر اخلاقی سرگرمیاں, ان میں بھی عورتوں کی نسبت یہ اخلاقی برائیاں کس میں زیادہ ہوتی ہیں؟ مردوں میں. تو جو شادی کے قابل مرد تھے وہ اور زیادہ بولو کم ہو گئے. پھر یہ جو تھوڑے سے 8-10 باقی بچے ہیں, ان میں جو ویکنیس ہے, جو مردانہ کمزوری ہے, وہ بھی زمانے میں بہت بڑھ گیا ہے. اور بہت کیسز آ رہے ہیں سامنے. 10 سال ہو گئے میاں بیوی کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا. مردوں میں یہ نہیں, عورت میں تو یہ کوئی کمزوری ہے ہی نہیں, کوئی بیماری نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے صاحب یہ مردانہ کمزوری کی دوائیاں, مردانہ قوت کی دوائیاں لوگ بانٹتے ہیں, یہ حکیم عورتانہ قوت کی دوائیاں کیوں نہیں بانٹتے؟ تو وہ جو بیماریوں کا ریشو ہے وہ بھی بہت. اور تو ایسے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ نکاح کے قابل مرد کسی بھی سوسائٹی میں عورتوں سے تعداد میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں. میں مردوں کی بات نہیں کر رہا, نکاح کے قابل مرد وہ ہمیشہ عورتوں سے تعداد میں کم ہوتے ہیں. اب یا تو ایک مرد ایک شادی کرے, باقی تمام خواتین کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو, کیونکہ اگر وہ رہیں گے تو زنا پھیلائیں گے سوسائٹی میں. ان کی بھی ضرورت ہے نا. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا, اکیلے رہنے کے لیے تھوڑی بنایا. تو زنا پھیلائیں گے سوسائٹی میں, برباد ہوں گی, خود بھی سوسائٹی کو بھی خراب کریں گے. یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ ایک مرد کو کہا جائے کہ اپنی ذمہ داری کیا کر دو, ڈبل کر دو. اتنی سی بات ہے جو سمجھ میں آ نہیں. یہ اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی ہم کی توفیق عطا فرمائے. مولانا عالم زیب صاحب اپنی دعا کریں. مولانا عالم زیب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا کے لیے تشریف لے آئیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کا انعقاد کیا, اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا, ان کی اس کاوش کو قبول فرما. ان کے مال میں, عمر میں, علم میں, اولادوں میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس علاقے پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. اے اللہ